شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتا لاہور۔ لاہور میں نئے ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف لائے ہیں، محمد عمر شیر چٹھا صاحب، اور آتے ہی دبنگ فیصلے، دبنگ انٹری اور بہت ساری تبدیلی پر مبنی اقدامات جو ہیں ان کی جانب سے اٹھائے جانے کی نوید سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے جس پر کام شروع کیا وہ کووڈ-19 کو فائٹ بیک کرنے کا معاملہ ہے۔ ارادہ یہ کیا گیا ہے پنجاب پولیس کے ساتھ، لاہور پولیس کے ساتھ مل کر کہ اب دو ہی رستے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ویکسین نہیں لگواتے، یا تو ویکسین لگوا لیں اور اگر نہیں لگوانی تو بھیا جیل جائیں گے۔ یہ تیاری ہوگی اور اس میں ضلع انتظامیہ بھی آپریشنز میں شامل ہوگی اور خصوصی طور پر پنجاب پولیس کے جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں تھانوں کی سطح پر، یونین کاؤنسل کی سطح پر اقدامات کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ محترم جناب عمر شیر چیمہ صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں موقع دیا آنے کا۔ آئی ایم آنرڈ سر۔ سر ویکسین نہ لگوانے کے حوالے سے، جو لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے جو شہری، ان کے حوالے سے بڑی پالیسی جو ہے وہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں اور صبح سے اس پر کام بھی شروع کر دیا جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، ویکسین لگانے کے لیے گورنمنٹ نے ہمیشہ بڑی تبلیغ اور ترویج اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اس چیز پر رائج کرنے کی کوشش کی، اور آج لاہور میں ہم نے اپنی 40% عوام کو ویکسین کی فرسٹ ڈوز لگا لی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب ہم 40% لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیتے ہیں تو یہ والنٹیرلی لوگوں نے اپنی مرضی سے ہماری ایڈوائزری سروسز کے تحت گورنمنٹ کی بات مانی، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات مانی، اور 40% جو کہ نصف آبادی سے تھوڑا کم ہے انہوں نے ویکسینیشن لگوا لی۔ مگر باقی آبادی نے اگر نہیں لگوائی تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی۔ ہم پہلے سٹیپ میں انہیں کچھ سروسز ریفیوز کر رہے ہیں، ہم انہیں کچھ جگہوں پہ ایکسکلوڈ کریں گے کہ اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو آپ انٹرنیشنل ایئر ٹریول نہیں کر سکتے، اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو اسی طرح آپ اپنے کاروبار کو اس طرح نہیں چلا پائیں گے، آپ ہماری بہت سی سروسز وہ اویل نہیں کر پائیں گے اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں۔ سو ریفیوزل آف سروس، ریفیوزل آف انٹری ایٹ اے گیدرنگ، ریفیوزل آف انٹری فرام اے پبلک پلیس، فرام مارکیٹ، فرام گیٹنگ فیول فرام اے پیٹرول پمپ، یہ ہم پہلے کرنا ہی جا رہے ہیں کہ ہم جن لوگوں نے ویکسینیٹ نہیں ہوئے ان لوگوں کا بزنس کم کریں گے، ہم ان لوگوں کی سروسز کی فراہمی کم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز، کہ دوائی کے بغیر ہم بیماری سے بچاؤ کس طرح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈی سی صاحب، ایک رہنمائی چاہوں گا کہ نارملی لوگ اپنے سرٹیفکیٹس ویکسینیٹڈ ہونے کے ساتھ لے کر نہیں پھر رہے، کیا ہوگا اب یہ کہ ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر پھرنا پڑے گا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ کی تصویر آپ کے پاس ہو، دوسرا یہ ہے کہ ہم 1166 پہ اگر آپ کا CNIC میسج کرتے ہیں تو ہمیں 15 سیکنڈ میں اس کا جواب آ جاتا ہے کہ آپ کو ایک ڈوز لگی ہے یا دونوں ڈوز لگی ہیں اور کون سی ویکسین لگی ہے۔ سو یہ بڑا سادہ ہے کہ ہم کسی بھی جگہ آپ کا ویکسینیشن کا سٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں۔ سر اس میں بڑا سوال یہ ہے کہ انتظامی معاملات کو کیسے دیکھا جائے گا؟ obviously اگر آپ فیول ریفل کروانے سے روکنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بزنس کو نسبتاً کٹ لگایا جائے تاکہ وہ ویکسینیشن کی طرف جائیں، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں، عمل درآمد کرانے کے لیے ہم نے اپنے لاہور کو 85 پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ 85 پولیس اسٹیشنز پر آج کمشنر صاحب اور CCPO لاہور کی جوائنٹ میٹنگ میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم 85 پولیس اسٹیشن میں عمل درآمد کے لیے ٹیمیں بنائیں گے۔ وہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، میں DIG آپریشن، SSP آپریشنز، تمام اسسٹنٹ کمشنرز، تمام سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، تمام SHOs اور تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ
وہ اپنی ڈیوٹیاں دینے کے لیے اپنے ساتھ ٹیمز لیں گے, پولیس کی سپورٹ لیں گے, اور ہم مختلف اوقات میں ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں گے, مارکیٹس میں لاک ڈاؤن کرائیں گے, اور سروس ڈیلیوری ڈینائی کریں گے, ریفیوز کریں گے ان لوگوں کو جو کہ نان ویکسینیٹڈ. عمر صاحب, آپ لاہور میں ریسنٹلی آئے ہیں, لاہور کا ایک کلچر بہت خراب رہا, آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ, آپ جیسے ذمہ داران جو ہیں, وہ کوئی ایسی تحریک کی صورت میں ویکسینیشن کی طرف یا ایس او پیز پر عمل درآمد کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو فوری طور پر انتظامی معاملات میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لوگوں کو رشوتیں دینی پڑتی ہیں, رشوتیں دے کے کاروبار بھی چل رہے ہوتے ہیں, ویکسینیشن کے جعلی کارڈز بھی بن جاتے ہیں. اس کو کس طریقے سے کیٹر کریں گے؟ اور پولیس کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کرنا چاہوں گا. پولیس کی عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی چاندی ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھیں معاملات میں اس طرح کی ٹیمز بنائی ہیں کہ کوئی بھی کولیوژن نہ کر سکے. ہماری ٹیم میں انتظامیہ کا افسر ہوگا, ہماری ٹیم میں ہیلتھ کا آفیسر ہوگا, پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوگا, پولیس کا آفیسر ہوگا, آفیشل ہوگا, اور ہر 15 دن بعد ہم اپنی ٹیم کی اس کمپوزیشن کو چینج کریں گے تاکہ نئے لوگ نئی ٹیم کی صورت میں اس علاقے میں جائیں, تاکہ کوئی ان کی منفی سرگرمیاں جو ہیں وہ زیادہ دیر طول نہ پکڑ سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, وی وی آئی پی کلچر اور پھر وی آئی پی کلچر اور پتہ نہیں کون کون سا کلچر ہمارے درمیان موجود ہے بیماری کی صورت میں. وی وی آئی پی ہوٹلز ہیں, ریسٹورانٹس ہیں, بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں وہ سوسائٹی میں موجود ہیں, وہ ہمیشہ بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو روکنے کا ہمارے پاس کیا سسٹم ہے؟ کس طریقے سے ہم اس کا تدارک کر پائیں گے؟ یہ ہم ایک قومی پالیسی پر عمل درآمد کرا رہے ہیں, اور جو بڑی چینز ہیں ریسٹورانٹس کی, ہوٹلز کی, وہ انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ آلریڈی اس پہ اپنا کارپوریٹ سسٹم کے تحت عمل درآمد کر رہے ہیں, اور بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں. ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں اس چھوٹے پیمانے پہ جو جستجو کر رہے ہیں, اپنی اکانومی برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں اور تھوڑی سی سیلز بڑھانے کے لیے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں ایس او پیز کی انفورسمنٹ, ان کے لیے. تو ہم انشاءاللہ ایک بیلنس مینٹین رکھتے ہوئے ان کا کاروبار بھی بند نہیں ہونے دیں گے, ان کی روزی روٹی کا بھی خیال رکھیں گے, اور ساتھ اپنے معاشرے کو سیف بنانے کے لیے اس چیز پہ عمل درآمد بھی کرائیں گے. آپ دیکھیں گے جی. ٹھیک ہو گیا سر. نارملی ایک ہمارے ہاں اور بھی پرابلم ہے کہ نادرا کا رول بہت امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی, آپ کے نوٹس میں بھی لانا چاہیں گے کہ سرٹیفکیٹس کی دستیابی اب اتنی جو ہے اس کو ہم اتھینٹک نہیں سمجھ پاتے. وجہ یہ ہے کہ بہت ساری سرٹیفکیٹس اویلیبل ہو جاتے ہیں. اب میسج کیا ہر دفعہ میسج کیا جائے گا موجود نمائندہ, یا جو سرٹیفکیٹ اس کو سامنے اپیئر کیا جائے گا اس کے سامنے, اسی پر ہی اکتفا کرے گا؟ 1166 پہ اگر میسج کریں تو وہ ہم اپنی ٹیم کے موبائل نمبر سے کریں گے, اور وہ صرف 15 سیکنڈ میں اس کا جواب آ جائے گا. دوسرا, نادرا کا جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آن لائن میسر ہے, بالکل اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. جس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ بڑی آسانی سے سہل طریقے سے وہ حاصل کر سکتا ہے. اور اس میں اگر کوئی خرابی آئے گی تو ہم اس کا آن لائن بلڈ سیمپل لے کے ڈوپ ٹیسٹ بھی دوبارہ کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 40% جو ہیں لوگ, ان کو لاہور میں ویکسینیشن لگا دی گئی ہے, لیکن 60% ابھی بھی باقی ہیں. کوئی اہداف ہیں کتنی دیر میں ہم اس ہدف کو میٹ کریں گے, اور کتنی دیر میں ہم یہ 60% کر پائیں گے, یا ہم یہ 60% نہیں کر پائیں گے, کسی ایک لمٹ تک جا سکیں گے؟ گورنمنٹ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے, این سی او سی نے اور صوبائی گورنمنٹ نے مل کے, کہ ہم سپٹمبر کے اینڈ تک 65% تک جائیں گے, 65% تک. ٹھیک ہے. یہ کافی ایمبیشیس ٹارگٹ ہے, کیونکہ پچھلے کافی ماہ میں ہم 40% تک پہنچے ہیں, اور اب ایک ماہ میں ہم نے 65% تک جانا ہے. یہ پاسبل ویسے نہیں نظر آتا. ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے, ہم والنٹیئر کیمپینز کریں گے, ہم لوگوں پہ سختی بھی سائیڈ بائی سائیڈ کریں گے. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم 65% تک اگلے 30 دن میں جائیں. ٹھیک ہو گیا سر. یہ جو ویکسین نہیں لگوائیں گے ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی آپ کے مطابق, تو جیل میں اندر انتظامات کیا ہوں گے؟ جو ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کریں گے انہیں پہلے سٹیپ میں جیل پہ جانا پڑے گا,
فی الحال میرے اعلان کے مطابق نان ویکسینیٹڈ لوگوں کو ہم سروس ڈلیوری ریفیوز کریں گے. سر فورسڈ ویکسین کی کیا کی جائے گی جیل میں لے جا کے؟ فورسڈ ویکسینز کا ابھی ہم 15 سپتمبر کے بعد بتائیں گے جی. یعنی ارادہ ہمارا ہے کیا ہے، ایسی بات ہے؟ ہم سروس ڈلیوری کے ساتھ اس کو لنک کریں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ لوگ خود آ کے ہمارے پاس یہ ویکسین لگوائیں. ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں سر، آپ کا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. ایک مختصر سوال اسی سٹوری کے حوالے سے، اس کے بعد ہم ایک دوسرے خوبصورت موضوع کی جانب بھی بڑھیں گے. قانونی کیا تیاری ہے؟ وجہ یہ کہ جب بھی گورنمنٹ کوئی کام کرنے جاتی ہے اس کے لیے قانون موجود ہونا چاہیے. کیا ہم فورسڈ ویکسین کے لیے قانونی طور پر تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس پر کوئی قانونی تیاری کر رکھی ہے؟ بالکل، گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پہ قانون سازی گزشتہ سال جب یہ وبائی کیفیت میں آئی تو پریونشن آف انفیکشس ڈیزیز ایکٹ گورنمنٹ نے لاگو کیا اور اس کے تحت انہوں نے اپنے افسران کو اس میں بااختیار بنایا کہ وہ وبائی بیماری کی مزید آگے بڑھنے کی صورت میں سخت قسم کے عمل درآمد کے احکامات دے سکتے ہیں. سخت قسم کے احکامات دے سکتے ہیں، لیکن اس میں فورسڈ ویکسین ہے یا نہیں ہے؟ ہر 15 دن بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس میں نوٹیفکیشن کرتا ہے اور میں نے آج بھی اس کا اردو کا ترجمہ نشر کیا ہے جو کہ میں آپ کے لیے آپ کو آپ کے پروگرام میں ابھی بھیج رہا ہوں. I'll be honored for that. ایک دوسری خوبصورت سٹوری سر، اس میں تکلیف تھی. بہرحال I must appreciate you as well as the CM of Punjab. ایک بیٹی اور ماں کی ناظرین یہ کہانی ہے. ماں بیمار ہو جاتی ہے، obviously ماں باپ ساری عمر بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ہر چیز ان کے لیے قربان کر دیتے ہیں. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو کہ میڈیکل کی طالبہ ہے، ان کا نام ہے سائمہ. اب سائمہ صاحبہ جو ہیں، ان کی والدہ علیل ہو جاتی ہیں، شدید بیماری ان کو آن گھیرتی ہے اور سائمہ کے پاس وسائل موجود نہیں ہوتے. سائمہ کیا کرتی ہے؟ سائمہ اپنی عزت نفس کو بھی برقرار رکھتی ہے اور ماں کی محبت، ممتا کا وہ خوبصورت چہرہ بھی نہیں بھولتی. بھاگ نہیں جاتی عمومی رویوں کے مطابق، بلکہ ایک جوکر کا لباس پہن کر، اس کا روپ دھار کر شہر میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے. نارملی ہوتا کیا ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے اور ہم لوگ اپنی عزت نفس کو تار تار کرتے ہوئے جا کے بھیک مانگنا عمومی طور پر لوگ شروع کر دیتے ہیں، لیکن سائمہ نے ایسا نہیں کیا، اپنی والدہ کا علاج کرواتی رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں آتا ہے عثمان بزدار صاحب کے، اور عثمان بزدار صاحب حکم دیتے ہیں عمر شیر چٹھا صاحب کو، جو کہ حال ہی میں ڈی سی لاہور آئے اور یہ ان کے گھر جاتے ہیں، جا کے سول ڈیفنس میں ملازمت کا نوٹیفیکیشن بھی سائمہ کو دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 50,000 روپے کا چیک بھی پیش کرتے ہیں. ہائیلی اپریشیٹڈ سر. سر یہ معاملے پر تھوڑی سی میں آپ کی جانب سے روشنی چاہوں گا. جی فرمائیے. جی آواز سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں سر. بچی کے حوالے سے دیکھیں، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کو وہ فیس کری تھی، یعنی علاج کا معاملہ. کیا پنجاب گورنمنٹ نے علاج کے حوالے سے بھی کوئی معاونت جو ہے اس کو عام کی ہے ان کے لیے؟ ہم نے فائنینشیل اسسٹنس میں دی ہے ان کو، ہم نے ڈیلی ویجر پر اپنے پروگرام میں فراہم کی ہے اور وہ ہمارے پاس رابطے میں ہے. تمام سرکاری ہاسپٹل میں جو علاج ہو رہا ہے وہ علاج کی سہولیات ان کو میسر ہیں. مزید برآں ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، ہیلتھ انشورنس کے ذریعے وہ ہمارے پینل پہ جو ہاسپٹل موجود ہیں ان سے بھی سہولیات لے سکتی ہیں. جی میں ان سے خود رابطے میں ہوں، ان سے فیڈ بیک لینے کے لیے ہمارے تمام افسر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. جی سر فن کا مظاہرہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کو نکھارتے ہیں اور اس کے بعد پریزنٹ کرتے ہیں. کیا گورنمنٹ آف پنجاب اس خاتون کے، اس بچی کے اس ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کرنے کے حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے، کوئی ارادہ ہے؟ ان میں جو پازیٹیو ٹیلنٹ موجود ہے اور جو کیپیبلٹیز موجود ہیں، ہم پہلے ان کو پرائورٹائز کریں گے کہ وہ سوسائٹی کے لیے بینیفٹ ان صلاحیتوں سے حاصل کر سکیں
اور یہ جو ان کے لیے مذاق بن رہا ہے اور جو ان کے اسٹیٹس سے نیچے کی چیز ہے اس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اجتناب کریں. عمر شیر صاحب، ایک خصوصی پیغام بھی بچی کو پیش کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپ کی جانب سے، وہ کیا ہے؟ جی، ہم نے کمٹمنٹ کی ان سے کہ ہم ان کے جو دکھ درد ہیں اور جو ان کی فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہیں ان کو آپس میں شیئر کریں گے اور ان کے ساتھ ایک رابطہ مسلسل رکھیں گے. سر، میڈیکل کی طالبہ ہیں اور obviously ٹھیک ٹھاک ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی معاونت کا ارادہ ہے؟ اگر وہ کنٹینیو اس طرح کرتی ہیں اور ہم نے بھی ان کا سسٹینیبل ایک انکم کا سورس کریٹ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ لازمی اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. جی سر، عمومی طور پر ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ تو ایک اسپیسیفک کیس آ گیا جو کہ سی ایم صاحب کے سامنے آیا اور سی ایم صاحب کی ڈائریکشن پر آپ کا وہاں جانا ہو گیا. بہت سارے ایسے کیسز اور بھی ہیں جو صرف نظر کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا ان پہ بھی آپ کے لاہور میں آنے کے بعد کوئی نظر ڈالی جائے گی، نظر رکھی جائے گی؟ ہمارے سوشل سیکیورٹی کے جو سسٹمز ہیں اگر آپ ان پہ نظر ڈالیں تو احساس پروگرام، پنجاب سوشل سیکیورٹی اتھارٹی، ہماری زکوٰۃ کونسلز، بیت المال کی کمیٹیز، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ عمومی طور پہ اس طرح کے اپلیکانٹس کو پریورٹائز کرتے ہیں. اور اس گورنمنٹ کا تو خاص فوکس ہے کہ غریب، نادار، یتیم اور بھوکے لوگوں پر پوری توجہ ہے گورنمنٹ کی اور ڈسٹرکٹ. جزاک اللہ خیر. عمر شیر چٹھا صاحب ڈی سی لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے. سر، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا، اور اس سے بھی زیادہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے عام آدمی کی فلاح کی بات کی. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اس سے زیادہ بہتر انداز میں آپ لاہوریوں کی زندگی کو خوبصورت بنانے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، روٹی کھانا ہر عام آدمی کا، خاص آدمی کا، ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہوا کرتا ہے، لیکن بدقسمتی کا معاملہ یہ ہے کہ تبدیلی سرکار کے آنے کے بعد 785 روپے میں ملنے والا 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ اس وقت پر لگنے کے بعد، ایک لمبی اڑان بھرنے کے بعد، 50 روپے مزید مہنگا کرنے کے بعد 20 کلو کا تھیلا 1100 روپے پر پہنچ گیا ہے. ایک لمحہ فکریہ ہے. تیسرا بحران جو ہے وہ سر اٹھانے کے لیے پر تول رہا ہے، اور اس کے لیے خصوصی طور پر فلور مل ایسوسی ایشن کی جانب سے حکومت کو اطلاعات بھی دے دی گئی ہیں. ان کے مطابق سرکاری گندم کو اگر فوری طور پر ریلیز نہیں کیا جاتا تو آٹے کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ سر اٹھانے لگے گا. اس بات کو سچ مانا جائے تو 1100 روپے فی 20 کلو تک کا جو تھیلا ہے وہ مزید اوپر جانے کا خطرہ ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نان بھائی ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی اپنی قیمتیں بڑھائے گی. عام آدمی کے لیے روٹی جو ہے وہ ایک تکلیف دہ معاملہ بن جائے گا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خصوصی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ندیم قریشی صاحب. ٹیلی فون لائن پر ہیں. سر، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. احمد آفتاب گل صاحب نان بائی ایسوسی ایشن پنجاب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. اشرف مہتاب صاحب نمائندہ لاہور رنگ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. ندیم قریشی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو آر دا فیس آف دا گورنمنٹ. کیا گورنمنٹ اور معاملات میں مصروف ہے؟ آٹے کو پر لگ جاتے ہیں. تیسرا بحران، ایک کے بعد ایک پریشانی. عام آدمی کا بنیادی حق، جس کا خان صاحب کنٹینر سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ روٹی بنیادی حق ہے، اس کو بار بار پر لگ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سب آپ نے فرمایا کہ جو آٹے کا تھیلا 750 میں ملتا تھا، آج اس کی قیمت 785 سے 1100 ہو گئی. تبدیلی سرکار کے ذمہ آپ نے لگا دیا، بڑا مقبول نعرہ. obviously سر، گورنمنٹ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی بات ہوتی ہے. جی اب ذرا سنیے گا نا جی. آپ نے مطلب بڑے مقبول انداز میں، خوبصورت انداز میں، پاپولر انداز میں فکر فرمایا، سب کو اچھا لگا سننے والوں کو. لیکن ان لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ جب تبدیلی سرکار
آئی تھی یہاں، اس وقت گندم کی امدادی قیمت جو کاشتکار کو دی جاتی تھی وہ 1300 روپے من تھی. آج گندم کی امدادی قیمت 1800 روپے من ہے. سندھ میں 2000 روپے من ہے. آپ لوگوں کو دونوں سائیڈ کا چہرہ دکھائیں گے، دونوں رخ دکھائیں گے تصویر کے، تو آپ کے پروگرام کو 4 چاند لگیں گے. اگر موقع پر نے صرف ایک رکھنا ہے کہ لوگوں کو کی امید بھی ان سے چھیننی ہے، لوگوں کو مینٹلی ڈسٹرب کرنا ہے، ایک ماحول کریٹ کرنا ہے، اس کا میرے پاس علاج کوئی نہیں. ندیم صاحب یہ زیادتی ہے. میری سنیے گا. آپ ڈیجیٹل دور میں زندہ ہیں، آپ اور میں، ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ہر حال سے واقف ہے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس معلوم کریں. پاکستانی کی روپوں کے مطابق اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت 2400 روپے من ہے. بھائی جب ایک چیز کی خرید زیادہ ہوگی تو وہ کیسے کم پہ فروخت کی جائے گی؟ آپ ہی کی اپوزیشن، آپ کا ہی میڈیا آج سے 2 ماہ پہلے جب گندم کی سپورٹ پرائس گورنمنٹ مقرر کر رہی تھی پنجاب گورنمنٹ، تو احتجاج کر رہا تھا کہ جی کاشتکار کی کمر توڑ دی گئی، کاشتکار کو گندم کی قیمت کم دی جا رہی ہے، اس کی امدادی قیمت بڑھائی جائے. جب گندم کی امدادی قیمت بڑھائی گئی تو وہ کس کو بینیفٹ ہوا؟ پاکستان کے کاشتکار کو، پاکستان کے ہاری کو، پاکستان کے مزدور کو. الٹیمیٹلی ریٹ بڑھنا تھا. جہاں تک قلت کی بات ہے، آج بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس الحمدللہ پورا ہمارے پاس اسٹاک ہماری نیڈ کے مطابق موجود ہے. گورنمنٹ نے جو ٹارگیٹ اس بار سر اس کو ریلیز کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اس کو ریلیز کرے. اگست میں ریلیز ہونا تھا، اگست ختم ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پالیسی کو ذرا ریویو کیا جا رہا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ویٹ کو ریلیز بھی کیا جائے گا، اور پورے پنجاب میں جتنی فلور ملز ہیں ان کا جو الاٹڈ کوٹا ہے وہ ان کو ملے گا. گورنمنٹ کو فوڈ سیکیورٹی کو ہر صورت مینٹین رکھنا ہوتا ہے. پچھلے سال بھی یہی ماحول بنا. ہر 1 ماہ کے بعد پروگرام ہوتے تھے، کہا جاتا تھا کہ جی آٹے کی قلت ہونے والی ہے، آٹا شارٹ کیا جا رہا ہے، آٹا ملے گا نہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے، عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ نے لاہور، ملتان، پنجاب ایک ہفتے میں ندیم صاحب ایک ہفتے میں آٹے کا جو تھیلا ہے 20 کلو کا، اس میں 50 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. غریب آدمی جس کی پلیٹ میں روٹی موجود ہوتی ہے، کیا ان کو آپ کی ان باتوں کے ساتھ کوئی غرض ہے کہ یار یہ جو روٹی میری پلیٹ میں موجود ہے کل اتنے کی تھی آج اتنے کی ہے، اس نے وہ لقمہ کھانا ہے، اس کے لیے پریشانی بہت بڑی. اور دوسری بات کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے، کیا اس وقت بھی ان تمام سرکمسٹنسز میں آپ یہی بیان دیتے ہیں؟ دیکھیں میں بالکل اس بات پہ قائل ہوں. مہنگائی، چیزوں کے بڑھتے ہوئے ریٹ واقعی عام آدمی کے لیے، مڈل کلاس کے لیے بڑے تکلیف کا باعث ہے. میں کسی صورت بھی مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہتا. الحمدللہ میں عام آدمی کا نمائندہ ہوں. ان تمام چیزوں کے اثرات میری زندگی پہ، میرے عزیزوں کی زندگی پہ، میری فیملی کی زندگی پر بھی ہیں. لیکن میرے بھائی جو چیزیں انٹرنیشنلی ہوں اس پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو کتنی وضاحت سے عرض کرنے کی کوشش کی، بڑی وضاحت سے سر آپ نے بتایا ہے. پہلے ہمارے ساتھ محمد آفتاب گل صاحب بھی نان بھائی ایسوسی ایشن سے موجود ہیں، ان کو بھی ڈسکشن میں ایڈ ان کر لیتے ہیں. آفتاب صاحب، ندیم صاحب کا ماننا یہ ہے کہ یہ بیرونی معاملات اور وہ ساری جو ہے کھچڑی وہ ہمارے پاس پک جاتی ہے اور ہمارے سے ہم چیزیں بہترین کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے میرے بھائی کہ کیا یہی چیزیں عام آدمی کو اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہیں، یا یہ صرف باتیں ہی ہو جاتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب آپ کا شکریہ. اصل میں ہمارا جو نان بھائی کا طبقہ ہے اس کی جو بیسک ضروریات ہے میں اس پہ بات کروں گا. بسم اللہ. ہماری ضروریات میں آٹا ہے، فائن ہے جس سے ہم نان بناتے ہیں، اور تیسری مین چیز جو ہے وہ ہے گیس، سوئی گیس. اب ہمارے سننے میں یہ آیا کہ چند دنوں پہلے گیس بڑھانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. اب اگر گیس بڑھ جائے گی اور اسی طرح آٹے کی قیمت، آٹا 1030 روپے کا تھیلا تھا 20 کلو کا میاں صاحب، جس پہ ہم نے 10 روپے کی روٹی 100 گرام سٹارٹ کی تھی. اب اگر وہ 1150 پہ چلا جاتا ہے، 1130 پہ چلا جاتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس ریٹ پہ ٹک پائیں گے، کیونکہ ہم بھی بیسیکلی مزدور ہیں. ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے اس روٹی کو بیچ کے آگے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، آگے گھی خریدنا ہے، چینی خریدنی ہے، مارکیٹ سے ہر چیز خریدنی ہے، گھروں کے کرائے دینے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے روٹی بیچ کے کرنی ہے. تو جب ہمیں روٹی میں کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا تو اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ اگر روٹی کو یہاں پہ بریک لگانی ہے یا سستا کرنا ہے، وہ جو بھی ہمارے ساتھ فارمولہ طے کرنا چاہیں بیٹھیں، ہمیں ریلیف دیں، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن موجودہ حالات میں آپ اس چیز کو خود سمجھتے ہیں کہ 100 روپیہ پر تھیلا فرق پڑ گیا.
اب 100 روپے کو ابھی تک تو ہم برداشت کر رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ شاید گورنمنٹ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے گی اور شاید گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ اپنا گیس میں ریلیف دے دے گی اور آٹے میں ریلیف دے دے گی تاکہ ہم روٹی کے ریٹ کو نہ بڑھائیں. اگر یہ چیزوں پہ غور نہ کیا گیا اور اس کو ستیلی ماں جیسا ہمارے ساتھ ہی سلوک رہا تو پھر ہم مجبور ہوں گے. ظاہری بات ہے ہم نے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور آپ کو روٹی مہنگا کرنی پڑے گی. ہمارے پاس میاں صاحب اور کیا طریقہ ہے. حالانکہ روٹی مہنگی کرنے میں ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے, کسٹمر کے پاس خریداری کی پاور نہیں ہے, اس میں سیلیں کم ہوتی ہیں, سیلز کم ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ مجبوری ہے, اب کیا کریں, نقصان تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. ندیم قریشی صاحب, ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہماری آمدنی بحیثیت قوم زراعت سے آتی ہے. کیا ہمارے ساتھ ایسا پرابلم بھی ہو گیا کہ ہم زراعت میں اتنے کمزور ہو گئے کہ ہمیں باہر کے معاملات میں سارا چیزیں ڈیپینڈ کرنی پڑیں گی؟ جی 101% ہماری زراعت کو کبھی کسی نے اپنی پرائرٹی نمبر 1 نہیں رکھا. آج آپ پاکستان میں 95% دالیں پلسز امپورٹ کر رہے ہیں. آج آپ کا 14 ارب سے زیادہ کا ایڈیبل آئل امپورٹ ہو رہا ہے. آج پوری دنیا فوڈ کرائسس کا شکار ہے. آج پاکستان میں بہت سارے فوڈ آئٹمز امپورٹ ہوتے ہیں. ہم نے اپنی کاٹن تباہ کی شوگر ملز لگا کر. ہمارے پاس جو بنولے سے گھی بنتا تھا, آج میں عام آدمی ہوں, گلیوں میں گھومتا ہوں, میں لوگوں کی بات سنتا ہوں, میں کیسے لوگوں کو یہ بات کا, جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخص کو بھوک ہوگی تو اس نے یہ کہنا ہے کہ یہ چیز مہنگی ہے, اس کو ان ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتا. لیکن آپ اور میں سمجھتے ہیں, آپ کے ویور جو دیکھ رہے ہیں, جو چیزوں سے واقف ہیں, ان کو معلوم ہے کیا کچھ ہوا. لیکن اب گورنمنٹ آف پاکستان جو پلان کر رہی ہے, جس طرح پچھلے 1 سال سے ہم نے ایگریکلچر پالیسی بنائی, جس طرح سے چیزوں کو سبسیڈائز کیا فارمر کے لیے, ان کے لیے ڈی اے پی میں سبسڈی دی, ان کو کسان کارڈ دیے, وہاں ہم نے کوشش کی جو کاٹن زونز ہیں, کاٹن ایریاز ہیں, ان کو سپورٹ کیا جائے, جو رائس ایریاز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. ہمارے ساتھ اشرف مہتاب صاحب بھی موجود ہیں, ندیم صاحب ان کو بھی ایڈ ان کریں گے. ندیم صاحب, اشرف صاحب, ندیم صاحب کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ جو کام کر رہے ہیں دیٹ از سفیشینٹ اور وہ خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مسائل پرانوں کے ہیں. کیا اس معاملے میں بھی خصوصی طور پر ہر چیز پرانوں کے گلے یا مینیجریل فلاز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا, اللہ راضی کہ آپ نے مجھے دعوت دی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ندیم صاحب کی لا علمی ہے یا کم عقلی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ گندم کا بیج باہر سے آتا ہے, کھادیں باہر سے آتی ہیں, یہاں بنتی ہیں, مقامی بیج بھی یہاں بنتا ہے, تو پھر یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اس کو کیوں ملا رہے ہیں؟ نہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ملائیں, اور یہ کہتے ہیں جی بمپر کراپ ہوئی ہے. اگر بمپر کراپ ہوئی ہے تو باہر سے گندم کیوں منگوائی جا رہی ہے؟ اسی لیے منگوائی جا رہی ہے کہ یہ رولا ڈالا جائے, جیسے یہ ڈال رہے ہیں کہ ہم نے جی باہر سے درآمد کی, اس کی وجہ سے قیمت وہ اس کی زیادہ ہو گئی, اس کے ساتھ ملایا, اور یہ 2-4-5% ہوگی نا جتنی ہے. یہاں پہ اصل مسئلہ جو ہے وہ انتظامی ہے. اب جیسے آپ نے کمشنر صاحب جو نئے آئے ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کی آپ بات سنیے. اب وہ ساری توجہ, ان کی پوری انتظامیہ کی توجہ جو ہوگی وہ کووڈ کی طرف ہوگی, وہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی طرف ہوگی, وہ ان کے مسائل سمجھنے کے لیے نہیں ہوگی. جب یہ ساری انتظامیہ اور یہ پوری حکومت, ان کے ترجمان صرف اس بات پہ ڈٹ جائیں گے کہ ہم نے برا بھلا کہنا ہے فلاں کو, ہم نے برا بھلا کہنا ہے اس کو, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر لوگوں کو ریلیف کون دے گا؟ انتظامیہ کا کام ہے, کمشنر صاحب کا کام ہے کہ وہ جو یہ جتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں, چینی بڑھ رہی ہے وہ نیچے نہیں آ رہی, گھی بڑھ رہا ہے وہ نیچے نہیں آ رہا, دودھ بڑھ رہا ہے, دہی بڑھ رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غریب کو کہاں لے جائیں گی؟ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ جو لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کا معیار زندگی انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہوا ہے کیا؟ ان کی آمدن جو ہے وہ انٹرنیشنل پہ ہے. $2 سے کم مزدور جو ہے وہ غریب جو آدمی ہے وہ تنخواہ لے رہا ہے. تو ان لوگوں کی تو لاکھوں میں تنخواہیں ہیں, ان کی مراد بہت زیادہ ہیں, ان کے گھر میں نوکر چاکر ہیں, انتظامیہ کے بھی, اور ان کے MP بھی, اور ان کے وزراء کے گھر میں بھی. تو غریب کہاں جائے گا؟ غریب کی طرف تو خیال ہی نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا اس کا موازنہ کر دیتا ہوں. انہوں نے پہلے جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ جو گندم خریدتی تھی وہ 40 لاکھ ٹن سے زیادہ ہوتی تھی, 45 ہوتی تھی, جس میں کیری فارورڈ سٹاک بھی 10 سے 15 لاکھ ٹن کا ہوتا تھا. انہوں نے کہا جی بمپر کراپ ہوئی ہے, ہم نے 45 لاکھ ٹن جی گندم خریدنی ہے. تو کیا ہوا؟ نہیں خریدی گئی, وہ بمپر کراپ ہی نہیں تھی. تو اس کے بعد 40 پہ ٹارگٹ آ گیا. جب مکمل کی انہوں نے خریداری تو 37 لاکھ اور 50,000 ٹن انہوں نے خریدی. مجھے یہ بتائیں کہ اسی وجہ سے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس گندم کم ہے, ضرورت جو ہے اس سے زیادہ کی ہے, تو ان کا کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 1-1.5 مہینہ ڈیلے ہو جائے. غریب چاہے باڑ میں مر جائے وہ بیچارہ, روٹی 2 وقت کی روٹی اس کو نصیب نہ ہو, تو یہ اپنے اس میں لگے انٹرنیشنل مارکیٹ, یہ فلاں مارکیٹ. کہاں انٹرنیشنل مارکیٹ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ گندم میں کون سا ڈالر پیس کے ڈالا جاتا ہے؟
اس کے بیج میں ڈالا جاتا ہے ڈالر پیس کے کہ آپ کہتے ہیں جی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ اس کو ملا دیا آپ نے. چینی, گندم, یہ تو مقامی ہے نا, ہماری فصلیں ہیں, ہماری اپنی چاول فصل ہماری فصلیں ہیں, تو اس میں مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف ان کی بد انتظامی اور ان کی لا علمی ہے, اور یہ سب سے زیادہ فوکس ہی اس طرف نہیں ہے. مجھے یہ بتایا کہ کسان کو آپ نے فائدہ دے دیا. کس کسان کو فائدہ دیا؟ جو آپ کے مڈل کلاس لوگ ہیں, جو مزدور ہے, جو آپ دیہڑی دار ہے, اس کی دیہڑی میں کتنا اضافہ کیا آپ نے؟ کبھی اور کیا آپ نے 2000 اس کی 20,000 تنخواہ کر دی. اب جائے فیکٹری کے اندر ان کو ملتی ہے وہ 20,000 تنخواہ جو ہے, وہ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ ہو گیا. اشرف صاحب میں 12 گھنٹے بیچارہ کام کرتا, سنیں 12 گھنٹے کام کرتا ہے, اس کو 13,000 14,000 ملتی ہے تنخواہ, اور اگر وہ ایک دن چھٹی کرے 2,000 روپیہ فی آدمی کاٹ لیا جاتا ہے. تو یہ تو ملے ہوئے ہیں, ملی بھگت ہے ان کی سیاستدانوں کی, انتظامیہ کی بھی, کہ غریب کے حق کا کوئی کام نہیں کرنا, ریلیف دینا ہے تو امیر کو دینا ہے. انہوں نے رپورٹیں بنوائی, سارا کچھ کیا. مجھے بتائیں کتنے پیسے انہوں نے چینی والوں سے ریکور کیے, کتنے پیسے انہوں نے پیٹرول والوں سے ریکور کیے, کتنے پیسے ادویات والوں سے ریکور کیے. یہ ساری اپنے خلاف ہے, یہ موجودہ حکومت FIR بنا کے جا رہی ہے. یہ ساری رپورٹیں ان کے گلے پڑے گی, آنے والے وقت میں یہ سارے اندر ہو گئے, انہی کے اوپر ان کے اوپر پرچے ہو گئے, پھر یہ چیخیں گے. غریب کا تو کسی نے خیال نہیں کیا نا. اللہ کرے اشرف صاحب اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے. ندیم قریشی صاحب, اشرف صاحب کی تمام باتیں آپ کے سامنے ایک کمپلیٹ چارج شیٹ ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو مہذب لوگ ایک دوسرے سے گالی گلوچ سے پرہیز کرتے ہیں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں کسی ایلیٹ سیاسی لاٹ کا حصہ نہیں ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کا ہر بے وقوف شخص دوسرے کو کم عقل سمجھتا ہے. یہ پرابلم ہوتی ہے بے وقوف گالی ویسے نہیں, جنہوں نے صرف لفاظی کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے صرف لوگوں کو پرووک کرنا ہوتا ہے. میں نے پوری بات ان کی توجہ سے سنی ہے, ان کا بھی حق بنتا ہے میری بات توجہ سے. ضرور سنیں گے. یہ صرف مجھے ایک فگر دے دیں کہ PMN کے دور میں 40 ٹن گندم پرچیز انہوں نے کی. یہ آپ پروگرام رکھ لیں کل. یہ سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولا جائے اور پھر جھوٹ پر ضد کی جائے. اگر یہ ثابت کر دیں گے کہ 2018 سے پہلے کبھی پاکستان میں پنجاب میں 40 لاکھ ٹن پرچیز ہوئی ہے, پروکیور ہوئی ہے ویٹ, میں آپ کو جرمانہ دوں گا. ان کو فگر کا نہیں پتا. 29 لاکھ ٹن سے زیادہ کبھی پروکیورمنٹ نہیں ہوئی. پہلی بار پنجاب میں جو ٹارگٹ فکس کیا گیا, ٹھیک ہے, وہ ٹارگٹ اوور اچیو ہم نہ کر سکے, لیکن ہم نے اچیو کیا آلموسٹ اس ٹارگٹ کو. ندیم صاحب اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ جب دیکھیں میری بات سنیں, جب گندم کی امدادی قیمت 1,200 روپے تھی, 1,300 روپے تھی, 800 روپے تھی, 400 روپے تھی, آٹے کا ریٹ کم تھا. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی گندم کی امدادی قیمت بڑھائی جائے, پنجاب گورنمنٹ نے 1600 طے کی تھی, پورے پنجاب میں کاشتکار احتجاج کر رہے تھے. آپ کا ٹھوکر نیاز بیگ پہ احتجاج تھا, آپ کے مال روڈ پہ احتجاج تھا. سندھ گورنمنٹ نے 2,000 روپے قیمت کر دی. ہمیں لاجیکل بات کرنی ہے, صرف پروگرام میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شور نہیں بچانا, دلیل سے بات کرنی ہے. سر اب یہ پاکستان میں تو ساری کھادیں بنتی ہیں, ان سے پوچھیں بھائی پاکستان میں کوئی کھاد نہیں بنتی, ٹوٹل کیمیکل امپورٹ ہوتا ہے. پاکستان میں صرف اس کی فارمولیشن ہوتی ہے بننے میں, اور کیمیکل کے بننے میں اصل چیز کیمیکل ہوتی ہے. سارا کیمیکل آپ کا باہر سے آتا ہے. جو آپ کا جہاز پوری دنیا کی فیکٹریز بند ہے, جو جہاز دبئی سے پاکستان میں اس وقت فریٹ چارجز کرایہ 1 لاکھ, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, لیتا تھا, آج اس کا کرایہ 3 لاکھ روپے ہے. جو آپ کا ٹیکسٹائل کا جو آپ کا بڑا امپورٹر ہے, اسے پوچھے کیا حالات ہے. یہ بیٹھ کے باتیں کرنا جی غریب کے, بالکل غریب پریشانی میں ہے, غریب دقت میں ہے, غریب تنگی میں ہے. گورنمنٹ اس سے بے خبر نہیں ہے. حکومت پاکستان جو اقدامات کرنے جا رہی ہے وہ سارے اسٹیپ اسی لیے لیے جا رہے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ اب گھی پر سبسڈی دی جائے, اب چینی کے ریٹ کم کیے جائیں, اب آٹے کے ریٹ کو کنٹرول رکھا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہر چیز سبسڈی پر چلی جائے گی, ہر چیز سبسڈی پر چلی جائے گی, تو سبسڈی میں تو بہت گورکھ دھندا پہلے موجود ہے. دیکھیں میری بات سنیں عمران صاحب, اب آپ نے جب آپ ایک چیز 100 روپے کی پرچیز کریں گے, پاسبل نہیں ہے آپ 80 روپے کی سیل کریں. آپ کو دنیا کے مطابق چلنا ہے. آپ کے حالات, آپ پوری دنیا کے حالات دیکھیں. آپ صرف یورپ میں, مڈل ایسٹ میں, سعودی عرب میں کسی جگہ پوچھے لوگوں سے, آج سے 3 سال سب سے بڑی زیادتی ہے, برا نہ منائیے گا ندیم صاحب, جب ہم یورپ کا حوالہ دیتے, کیا ہم نے اپنے آدمی کا, غریب آدمی کا معیار زندگی اس طرح بلند کی ہے؟ جب ہم نے اس کو دیا کچھ نہیں ہے تو ہمیں دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی 101% بات ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو مانتا ہوں, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اشیاء خردونوش پوری دنیا میں مہنگی ہو رہی ہیں, گورنمنٹ اس کے لیے حل کر رہی ہے, گورنمنٹ لانگ ٹرم پالیسیز کر رہی ہے. پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایگریکلچرسٹ کو, آپ کے کاشتکار کو گورنمنٹ نے جو جدید مشینری ہے وہ سبسڈائز ریٹ پر دی ہو. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو سبسڈائز ریٹ پر رائس پلانٹر دے رہی ہے, شوگر کیئر پلانٹر دے رہی ہے, سبسڈی دے رہی ہے, DAP پہ کسان کارڈ دے رہی ہے. بہت ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ہماری پروڈکشن بڑھے.
ہم 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, 10-12-50 لاکھ کی آبادی کا ملک نہیں ہے. ہماری بہت بڑی فوڈ نیڈ ہے. اگر ایگریکلچر ہماری اس قابل ہوتی تو ماضی میں جو سلسلہ چل رہا تھا ہم آج بڑی اچھی پوزیشن میں ہوتے. یہاں تو 1.5 کروڑ بیل سے آپ کی کاٹن کی بیلز آ گئی ہیں 40 لاکھ پر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ حالات واقعی مشکل میں ہیں, لیکن آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی دیکھیں. حالات مشکل ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھیں. ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خصوصی طور پر گفتگو ہو رہی ہے, لیکن بریک کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو غریب آدمی کیوں رو رہا ہے, یا غریب آدمی کو رونے کی عادت پڑ گئی ہے اگر گورنمنٹ سچ کہتی ہے, یا گورنمنٹ کے پاس صرف کہانیاں اور عادات کے گورکھ دھندے ملتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج کے اس خصوصی پروگرام میں بات کریں عام آدمی کے حوالے سے, اس کے مسائل اور خصوصی طور پر اس کی روٹی یعنی خوراک کے حوالے سے. اور اس میں سب سے بڑی اذیت جو پچھلے 2.5 سال سے عام آدمی کے لیے چل رہی ہے کہ آٹے کا ریٹ ایک دن اور دوسرے دن اور, سرکاری ریٹ اور مارکیٹ ریٹ اور, اس سے عام آدمی کے لیے کتنی بڑی اذیت بن جاتی ہے. چونکہ ہمارے ساتھ محمد آفتاب گل صاحب موجود ہیں, صدر نان بھائی ایسوسی ایشن پنجاب. رہنمائی لیتے ہیں کہ سر 2 روپے روٹی کی قیمت اگر پھر سے بڑھ جاتی ہے اور روٹی 12 روپے کی ہو جاتی ہے, کیا عام آدمی کی کمر نہیں ٹوٹ جائے گی, اس کی پلیٹ خالی نہیں ہو جائے گی؟ جی بالکل میاں صاحب, اس میں میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ روٹی کو مہنگا نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ ہماری جگہ پہ آ کے سوچیں. اس وقت گرمی میں آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا تندور والا جو ہے وہ آگ پہ جل رہا ہے. گرمیوں میں سب سے مشکل ترین کام ہمارا ہے. ایک آگ سے پیغام دے دیجئے, آگ کے کھڑے ہو کے ہم نے رزق کمانا ہوتا ہے. اس میں صرف اور صرف میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ وہ مہربانی کریں آٹے پہ گیس پہ فوکس کریں, اس کے ریٹ نہ بڑھائے جائیں. چلے باقی چیزیں ہم مینج کر لیں گے, حالانکہ ہماری لیبر بھی بڑھتی ہے. یعنی را مٹیریل کے حوالے سے گورنمنٹ آپ کو ریلیف دے. ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں. سر کیا پیغام, کیا امید دینا چاہیں گے عام آدمی کو اس پروگرام کے توسط سے؟ میں انشاءاللہ پازیٹیو امید دوں گا. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ جو میجرز لینے جا رہی ہے یہ عارضی مشکلات ہیں, یہ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. روٹی 12 روپے کی تو نہیں ہوگی. سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ کا فوکس ہے اس بات پر کسی صورت آٹے کی گندم کی قیمت نہ بڑھے. ہم آپ کو ایک اور بات آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں, کسی صورت پنجاب گورنمنٹ ندیم صاحب روٹی 12 روپے کی تو نہیں ہوگی؟ جی روٹی 12 روپے کی تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں آپ اچھے کی امید رکھیں, اچھے کی امید رکھیں. کوشش یہ ہے کہ روٹی کو گھی کو اچھا یہی ہے نا کہ روٹی قیمت نیچے آ جائے. جی انشاءاللہ نیچے آئے گی. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ہمیں 100% امید ہے کہ ہم نے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنا ہے. ندیم صاحب ویسے برا نہ منائیے گا, 3 سال اچھے کی امید پر وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے تو گزر گئے ہیں, 2 سال ابھی بھی باقی ہیں, یعنی ٹرک چلتا جا رہا ہے, سفر باقی ہے. سادہ سا سوال ہے, $1 ملین کویسچن ہے کہ 12 روپے کی روٹی ہوگی تو نہیں؟ لیکن میں آپ کو عرض کر دوں, آپ نے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس عہد میں جی رہے ہیں. کائنات کا, دنیا کا پچھلی 1 صدی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بدترین وقت. سر ہاں نہ میں جواب دے دیں, میں نے آپ کو ہاں نہ کا جواب بنتا ہی نہیں ہے. میں کوئی کسی قاضی کے سامنے تھوڑی بیٹھا ہوں کہ میں نے ہاں نہ میں کہنا ہاں جی مجھے قبول ہے اور نہیں جی مجھے قبول نہیں ہے. میں نے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق میں ہوتی ہے. سر جی ہاں نہ میں جواب نہیں دے سکتے, چلیں بتائیے. نہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ہم نے لوگوں کو گراؤنڈ ریئلٹی بتانی ہے. ہم نے اس دنیا کی مضبوط ترین بہادر ترین قوم کو امید کا پیغام دینا. ہم نے لوگوں کو اتنا ڈسہارٹ نہیں کرنا. یہ رپورٹنگ ہمارا کام ہے سر, سانو کر لین دیو. آپ ہمیں کوئی انتظامات کے حوالے سے نہیں کوئی گل نہیں. تسی اور میرے کو کوشچن کیتا تھا, میں بھی اپنا پیغام ضرور دوں گا. میں تھوڑی مرضی دے لفظ نہیں بولنے نا جی. ہاں جب تسی میرے ٹائم دو گے تو میں اپنی گل کروں گا. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے جو میکانزم بنایا ہے تمام ڈسٹرکٹ میں, سی ایم پنجاب کو چیزوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں, تمام پروونشل منسٹر کو ڈسٹرکٹ اسائن ہے. ایک تو ہم کسی صورت گندم کی شارٹیج نہیں ہونے دیں گے, آٹے کی سپلائی انشاءاللہ تواتر سے رہے گی. تھینک یو ویری مچ سر. وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں پروگرام کو صرف اور یہیں ختم کرنا پڑا ہے. امید یہ رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو انتظامات کر رہی ہے وہ خیر کے انتظامات ہوں. السلام علیکم.